باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المزني قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد يعني ابن زيد بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. بس رکیے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. سمجھو امام بخاری اس باب سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مرجئیہ کا رد. دیکھو اگر آپ کچی پینسل رکھیں نا ساتھ میں تو جو میں بتاتا ہوں اگر کاپی میں نہیں لکھتے آپ تو چھوٹا سا یہاں لکھ لیا کریں اپنی کتاب میں کچی پینسل سے, تاکہ جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس باب سے کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اس باب کا مقصد ہے امام بخاری کا مرجئیہ کا رد کرنا, جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال کی ضرورت نہیں اور گناہ آخرت میں مضر نہیں. ان کا رد ہے. کیا کیسے رد ہے؟ بین اور ترجمہ لائے فَإِن تَابُوا کہ نبی علیہ السلام یہ قیدیوں کا ذکر چل رہا ہے جو جنگ کے اندر قیدی بن کر آ گئے تھے کفار, تو اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں فَإِن تَابُوا کہ اگر یہ کفار لوگ توبہ کر کے ایمان لے آویں ایک بات, اور پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ایمان لا کر نماز بھی قائم کریں اور ایمان لا کر زکات بھی ادا کریں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ لہذا ان کا راستہ کھول دو, یعنی انہیں آپ چھوڑ دو. کیا پتہ لگا اس سے آپ کو؟ یہ پتہ لگا کہ دنیا میں چھٹکارے کا راستہ قید سے, جیل خانے سے چھٹکارے کا راستہ ایک تو ایمان لے آنا اور دوسرے نماز پڑھنا, تیسرے زکات دینا. اللہ نے کہا کہ اب چھوڑ دو. تو پتہ لگا کہ دنیا میں قید سے چھٹکارا کہیں کی بنا پر ہوگا, اعمال کی بنا پر. نماز پڑھیں, زکات دیں. تو جب دنیا کی جیل سے چھٹکارا اعمال کے بغیر نہیں ہو رہا ہے اور ایمان کے بغیر نہیں ہو رہا ہے, تین چیزیں بتائی نا. فَإِن تَابُوا سے مراد کہ توبہ کر کے ایمان لے آویں اور پھر ایمان کے بعد میں نمازیں ادا کریں اور نمازوں کے ساتھ میں پھر زکات بھی ادا کریں. یہ تین کام کریں, عقیدہ صحیح کریں, نماز پڑھیں, زکات دیں. اب چھوڑ دو, دروازے کھولو, ان قیدیوں کے لے کے جاؤ, بھاگو, چلے جاؤ. جب دنیا میں قید سے بغیر اعمال کے نہیں چھوٹ رہے ہیں تو آخرت میں بغیر اعمال کے چھوٹ رہے ہیں. آخرت کی جیل سے بغیر ایمان کے کیسے چھوٹیں گے جب دنیا میں اللہ کہہ رہا ہے جب آخرت کی دنیا کی جیل سے بغیر نماز کے بھی چھوٹے تو آخرت میں کیسے چھوٹیں گے. پتہ لگا کہ مرجئیہ فرقے کا یہ کہنا اعمال کی ضرورت نہیں ہے یہ باطل ہے. اگر اعمال کی ضرورت نہیں ہے تو پھر دنیا میں کیوں نہیں چھوٹے بغیر اعمال کے؟ بہرحال یہ تو ہوگا ترجمۃ الباب. اس باب کے تحت میں جو روایت آپ نے پڑھی اور سنی ہے یہ روایت بہت اہم ہے. اہل اسلام کو اس کو سمجھنا ہے کیونکہ اس روایت کو لے کر غلط لوگوں نے بہت بڑا پروپیگنڈا کیا ہے. کیا پروپیگنڈا کیا؟ یہ پروپیگنڈا کیا کہ اسلام تلوار کے زور سے زبردستی پھیلایا گیا ہے. آج جو دنیا میں کیا پھیلایا جا رہا ہے, کیا سمجھایا جا رہا ہے دنیا والوں کو؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا گیا ہے, لہذا اسلام کو لوگوں نے اپنی مرضی سے اور اپنی پسند سے اختیار نہیں کیا ہے بلکہ تلوار کے زور سے اختیار کیا گیا ہے. اور جب تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا گیا, اب طاقت ہماری ہے تو انہیں سمجھاؤ کہ گھر واپس آ جاؤ. چلا کہ نہیں ہے؟ انہیں سمجھاؤ آپ
روایت کا مدعا یہ ہے کہ اسلام کو زبردستی تلوار کے زور سے پھیلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ جب تک دنیا میں ایک بھی کافر رہے گا تو تلوار مسلمان کی چلتی رہے گی جب تک ایک بھی کافر رہے گا تلوار مسلمان کی نہیں رکھی جا سکتی، چلتی رہے گی۔ تو کافروں نے اس کو لے کر سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو مسلمان تلوار رکھتا ہے اور کافر کو قتل کرتا ہے، اس کا اسلام کہہ رہا ہے کہ کافر جب تک ایک بھی دنیا میں رہے گا تو تلوار چلاتے رہو، یہ کہہ رہا ہے۔ تو اگر یہ بات ہے تو غلط بات ہے نا، تلوار کے زور سے اسلام میں لانا کسی کو، یہ تو غلط بات ہے۔ لا اکراہ فی الدین قرآن نے کہا، تو یہ تو ہے غلط پروپیگنڈا۔ اب سمجھو صحیح مطلب تاکہ کسی کو سمجھا سکو، سمجھے بات، کسی کو سمجھا سکو آپ صحیح مطلب کیا ہے روایت کا۔ اس روایت میں جنگ شروع کرنے کو نہیں بتایا گیا، یہ غلط سمجھا گیا کہ جب تک ایک کافر رہے گا چلاتے رہو تلوار، یہ نہیں بتایا گیا، بلکہ اصل مطلب یہ ہے روایت کا۔ پوری روایت سمجھو تو مضمون سمجھ میں آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام نے یہ کہا اگر تمہارے زندگی گزارنے میں اسلام کے مطابق 10 آدمی مسلمان ہیں، مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں آڑے بنتے ہیں کوئی لوگ، روڑا بنتے ہیں کوئی لوگ، کوئی مجھے داڑھی نہیں رکھنے دیتا، کوئی مجھے کرتا نہیں پہننے دیتا، کوئی مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، کوئی مجھے اسلامی تبلیغ نہیں کرنے دیتا، تو اب اسلام نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ سامنے اور مقابل کے سامنے لڑنا شروع کرو۔ یہ مطلب ہے روایت کا، لڑو اب کب تک لڑو؟ جب تک یہ لوگ سیدھے ہو کر اپنی جگہ نہیں چلے جاتے، یہ کہہ نہیں دیتے کہ بھائی تم تمہارے دین پہ چلو ہم ہمارے دین پہ چلیں گے، تب تک لڑو۔ اور اسلام نے دیکھو اب جنگ بندی کا بتایا، اگر کسی کافر نے تمہارے ساتھ کتنا ہی ظلم کر لیا، کتنا ہی تمہیں ستا دیا، لیکن اگر عین لڑائی کے وقت میں وہ کافر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو لہذا اس کو مارنا بند کر دو، اب یہ تمہارا بھائی بن چکا ہے، چاہے تمہیں کتنا بھی نقصان پہنچا دیا ہے۔ تو اسلام تو لڑائی بند کرنے کی بات کر رہا ہے۔ ایک آدمی اگر پوری کفار کی جماعت میں سے فرد واحد اگر ایمان لاتا ہے تو فرد واحد کے ساتھ میں جنگ بندی ہے، جنگ بند کرو اسلام کہہ رہا ہے۔ اگر آپ بھی لڑائی لڑو گے تو تم ظالم ہو، مسلمانوں کو کہہ رہا ہے اسلام۔ جیسا کہ روایت میں آگے آئے گا، بخاری میں بھی آئے گا قصہ، مسلم شریف میں بھی آئے گا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ لڑائی لڑ رہے، حضرت اسامہ وغیرہ ساتھ میں ہیں لڑائی میں، اور کافر لوگوں نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا دیا، اور ایک کافر بڑا تیز، بڑا شاطر، بہت مہارت سے تلوار چلانے والا، اس نے کتنے صحابہ کے ہاتھ کاٹے، اس نے کتنے صحابہ کے پیر زخمی کیے۔ صحابہ نے سوچا کہ اگر یہ پھنس گیا نا اس کو نہیں چھوڑیں گے، اگر یہ داؤں میں پھنس گیا ہمارے، بہت تیز تیز بھاگ رہا ہے، جو بدماشی کرتا ہے نا تو پھر آدمی فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو پھنسنے دو۔ جو بدماشی ضرورت سے زیادہ کر رہا ہے تو یہ ضرورت سے زیادہ کر رہا تھا، خبیث کافر تھا جب تک۔ اب صحابہ نے تھوڑی دیر کے بعد میں اب داؤں لگایا اور اس کو گھیرے میں لے لیا، اپنے گھیرے میں داؤں میں لے لیا۔ جیسے ہی داؤں میں لیا، ابھی تو کیا ہاتھ کاٹے یہ کیا، اس نے فوراً داؤں میں آتے ہی صحابہ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صحابہ کرام نے یہ سوچ کر کہ اس نے تو بچنے کے لیے جھوٹ کرنا پڑا ہے، حضرت اسامہ نے پکڑا اور تلوار پیٹ میں گھسا کے ختم کر دیا کہ بات یہاں سے جھوٹا ہے، تیرا اسلام جھوٹا ہے۔ قرینہ تو یہی تھا کہ نہیں؟ قرینہ تو یہی تھا کہ تمہارا اسلام صحیح نہیں ہے، جھوٹا ہے، یہ مار دیا۔ ایک یہ واقعہ، ایک جگہ پر خالد بن ولید لڑ رہے ہیں، پورا قافلہ مسلمانوں کا ہے، ایک قافلہ کفار کا ہے،
لہذا خالد بن ولید نے ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کی، ایمان لے آؤ۔ ان لوگوں نے ایمان کی قبولیت کا پوری جماعت نے ایک ایسا جملہ بولا جو خالد بن ولید نہیں سمجھ سکے۔ جدید اور بھی کیا بولی؟ ایسی جدید اور بھی بولی کہ سمجھ ہی نہیں سکے وہ خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید سمجھ رہے تھے کہ لوگ کہیں اسلمنا، انہوں نے اسلمنا نہیں بولا بلکہ کیا بولا؟ جدید عربی بولی آج کے اعتبار سے، انہوں نے کہا سبعنا۔ کیا کہا؟ سواد سے سبعنا۔ سبعنا کے معنی بھی تھے ہم اسلام کے اندر آ چکے، ہمیں معاف کرو۔ اور خالد بن ولید نے سوچا کہ یہ اسلمنا تو بولا نہیں انہوں نے، یہ کچھ اور بول رہے ہیں، اور اپنے قافلے کو کہا پڑھو اللہ اکبر اور لگ جاؤ سب کے اوپر، تو انہیں تہس نہس کر دیا، مان دیا۔ خالد بن ولید غالب آ گئے۔ اب خالد بن ولید کے غلبے کے بعد میں جب یہ قافلہ یہاں سے فارغ ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ، میں نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تھی، انہوں نے اسلمنا نہیں کہا، اے اللہ کے رسول انہوں نے سبانا کہا۔ اللہ کے رسول نے سبانا کا مطلب سمجھ لیا، کہا ارے خالد بن ولید اسلمنا ہی تو اس کا مطلب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا سبانا کا؟ اسلمنا ہی تو اس کا معنی ہے۔ اور فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف اور یہ کہا یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو کچھ خالد بن ولید نے اور اس کے قافلے نے کیا ہے، اللہ تیرا محمد اس سے بری ہے، میں نے ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے مسلمان کو کلمہ پڑھنے کے بعد میں مارا، اے اللہ میں ان سے بری ہوں، تو ان کو جان۔ اور اسی طریقے پر جب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کے اندر ایک کافر کو مارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، جب ہم نے اس کافر کو گھیرے میں لے لیا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، لیکن میں سمجھ گیا کہ اس کا یہ کلمہ زبان سے ہے، دل کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ کو کیا کہا؟ یہ کہا اے اسامہ، حلا شققت قلبہ، حلا شققت قلبہ، کہ اسامہ کیا تو نے اس کا دل کو چیر کے دیکھ لیا کہ اس کے دل میں کلمہ نہیں ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھ دیا تھا، بات ختم ہو گئی۔ تو اسلام تو یہ مذہب ہے، اسلام کہہ رہا کہ کتنا بھی تم نے ظلم کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ اے کافروں، لیکن اگر کافر کلمہ پڑھ کے ہمارے پاس آ جائیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی بند کرو، ان کے ساتھ جنگ بند کرو، اور اب وہ تمہارے ہمارے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو روایت کا مقصد کیا سمجھے کہ روایت میں اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ جب تک ایک بھی کافر دنیا میں رہے گا تلوار چلتی رہے گی، یہ نہیں کہتا ہے اسلام۔ اسلام یہ کہتا ہے جب کوئی ہمیں نماز نہیں پڑھنے دے گا، جب ہمیں کوئی مدرسے نہیں چلانے دے گا، جب ہمیں کوئی داڑھی نہیں رکھنے دے گا، جب ہمیں کوئی اللہ کا نام لینے نہیں دے گا، اب ہم لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ اور اگر پھر بھی کوئی آدمی کلمہ پڑھ لے تو ہم اس کے ساتھ اپنی جنگ کو بند کر دیں گے۔ اسلام تو یہ بتا رہا ہے۔ سمجھنا؟ تو آپ اس روایت کا حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس کو